السلام علیکم. ویلکم ٹو مائی چینل منظور's وائس. سوال: بھارت میں پہلی مسلم حکومت کس نے قائم کی؟ جواب: محمد بن قاسم نے. سوال: کس جگہ اعتکاف کرنا سب سے افضل ہے؟ جواب: خانہ کعبہ میں طواف کرنا سب سے افضل ہے. سوال: ایمان کے بعد سب سے افضل نیکی کون سی ہے؟ جواب: خلق خدا سے بھلائی. کیا صحابی کو ولی اللہ کہنا جائز ہے؟ جواب: صحابی کو ولی اللہ کہنا جائز ہے. سوال: کیا آپ جانتے ہیں زمین پر کتنے رسول آئے تھے؟ جواب: زمین پر 313 رسول آئے تھے. سوال: امام ابو حنیفہ نے زندگی میں کتنے حج کیے تھے؟ جواب: امام ابو حنیفہ راہ نے زندگی میں 55 حج کیے تھے. سوال: کس خلیفہ نے سب سے زیادہ عرصے تک حکومت کی تھی؟ جواب: حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. سوال: کس عبادت کو جنت کا دروازہ کہتے ہیں؟ جواب: جہاد کو جنت کا دروازہ کہتے ہیں. سوال: حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کب اسلام قبول کیا تھا؟ جواب: 7 ہجری کو. سوال: دنیا میں کون سا کام جنتی حور کا حق مہر ہے؟ جواب: مسجد کی صفائی کرنا. سوال: کس نبی کا سر کٹنے کے باوجود بھی وہ حق بیان کرتے رہے؟ جواب: حضرت یحییٰ علیہ السلام. سوال: نابالغ بچوں کے گناہ کی کیا سزا ہوتی ہے؟ جواب: بچپن کی تکلیف ہی ان کی سزا ہوتی ہے. سوال: کس دن نیا سوٹ پہننے سے آفت نہیں آتی؟ جواب: عید کے دن. سوال: اسلام میں شراب کو کس کی ماں کہا جاتا ہے؟ جواب: اسلام میں شراب کو برائیوں کی ماں کہا جاتا ہے. سوال: حضرت یوسف علیہ السلام جس وقت مصر میں داخل ہوئے تو اس وقت مصر میں کس خاندان کی حکومت تھی؟ جواب: مخصوص خاندان کی حکومت تھی. سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل کون سے پیغمبر تبلیغ اسلام میں مصروف تھے؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام. سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے کس مقام پر لے گئے؟ جواب: مینا کے مقام پر لے گئے. سوال: حدیث کے مطابق سحری میں کیا کھانا سب سے بہتر ہے؟ جواب: حدیث کے مطابق سحری میں کھجور کھانا سب سے بہتر ہے. سوال: سال میں کتنی مرتبہ قرآن مجید کو پڑھنا اس کا حق ہے؟ جواب: سال میں 2 بار پڑھنا. سوال: کس پھل میں جنت کے پانی کا ایک قطرہ ہوتا ہے؟ جواب: انار کے پھل میں. سوال: قیامت کے دن کون سی چیز انسانوں کے حد سے زیادہ قریب آ جائے گی؟ جواب: سورج. سوال: منکر نکیر قبر میں کتنے سوالات کرتے ہیں؟
جواب منکر نکیر قبر میں 3 سوالات کرتے ہیں۔ نمبر 1، تیرا رب کون ہے؟ نمبر 2، تیرا دین کیا ہے؟ نمبر 3، تیرا نبی کون ہے؟ ان 3 سوالات کا تعلق انسان کے ایمان اور اعمال سے ہے۔ ایمان والا ان سوالات کے درست جواب دے گا، میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ جبکہ کافر یا منافق جواب نہیں دے پائے گا اور کہے گا مجھے نہیں معلوم۔ یہ سوالات انسان کے عقائد اور اعمال کا امتحان ہیں اور قیامت کے دن کی تیاری کی یاد دہانی کرواتے ہیں۔ سوال، وہ کون سا گناہ ہے جس کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے؟ جواب، ظلم کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے۔ سوال، روح نکلتے وقت جسم کے کس حصے میں زیادہ تکلیف ہوتی ہے؟ جواب، روح نکلتے وقت جسم کے دل میں زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ حضرت حکیم لقمان، جن کو اللہ پاک نے حکمت و دانائی عطا فرمائی تھی، ان سے پوچھا گیا کہ انسان کے جسم کا وہ کون سا حصہ ہے جسے موت کے وقت سب سے زیادہ تکلیف پہنچتی ہے؟ تو حکیم لقمان نے فرمایا کہ انسان کے جسم کا وہ حصہ جس کا روح کے ساتھ گہرا تعلق ہوتا ہے، اور وہ حصہ انسان کے وجود کا مرکز بھی ہے، جو روح کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ جسے ہی روح جسم کو الوداع کہتی ہے، دل بھی کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ الگ ہو رہے ہوتے ہیں تو دونوں ہی شدید تکلیف میں ہوتے ہیں، پھر ان دونوں کا درد انسان کا وجود برداشت نہیں کر پاتا، لہٰذا موت کے وقت سب سے زیادہ تکلیف انسان کے دل کو ہوتی ہے۔ سوال، کس نبی کو کافروں نے دریا میں گرایا تھا؟ جواب، حضرت شمعون علیہ السلام نے۔ سوال، حضرت زکریا علیہ السلام کی زوجہ کس خاندان سے تھی؟ حضرت ہارون علیہ السلام کے خاندان سے۔ سوال، الطور پہاڑی پر کس نبی نے اللہ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل کیا؟ جواب، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ سوال، کیا آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پانی کو کس دن پیدا فرمایا تھا؟ جواب، اللہ تعالیٰ نے پانی بدھ کے دن پیدا کیا تھا۔ سوال، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کی بشارت کس دن ملی تھی؟ جواب، پیر کے دن۔ سوال، قیامت کے دن میدان عدل میں سب سے پہلے کیا رکھا جائے گا؟ جواب، حسن اخلاق۔ سوال، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے پہلے کس نے ہرے رنگ سے رنگوایا تھا؟ جواب، سلطان حمید نے۔ سوال، کیا آپ کو معلوم ہے کہ کس مہینے میں شب قدر واقع ہوتی ہے؟ جواب، رمضان کے مہینے میں۔ سوال، جس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کی گئی اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر مبارک کتنی تھی؟ جواب، 7 سال۔ سوال، خطبے کے دوران کھانے پینے اور بات کرنے کا کیا حکم ہے؟ جواب، حرام ہے۔ سوال، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی بیویاں تھیں؟ جواب، 11 بیویاں تھیں۔ سوال، خواب میں فوت شدہ لوگوں کو دیکھنا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب، خواب میں فوت شدہ لوگ نظر آنا اس کے پیچھے ایک حقیقت بشر طیہ کا ہے، ہم ان کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں۔ مثلاً اگر کسی کا کوئی عزیز فوت ہوا ہو اور وہ اسے یاد کر کے روئے اور اس کے بارے میں سوچے تو پھر اسے خواب میں فوت شدہ لوگ نظر آئیں تو یہ
اس کا سوچ کا حصہ ہے جو انسان دن بھر سوچتا ہے، لیکن اگر انسان ان فوت شدہ لوگوں کے بارے میں نہیں سوچتا اور نہ ہی یاد کرتا ہے تو پھر اس صورت میں فوت شدہ لوگ خواب میں نظر آئیں تو پھر اس کے پیچھے کوئی حکمت ہے۔ صاحب تعبیر کے نزدیک اگر کوئی فوت شدہ شخص خواب میں کوئی چیز دیتا ہے تو اس کا مطلب خیر و برکت ہے، آپ کے حق میں بھلائی اور رزق میں اضافہ ہے، اور اگر فوت شدہ آپ سے کوئی چیز لے جاتا ہے تو اس پر آپ نے تو یہ استغفار کرنی ہے، صدقہ خیرات کرنی ہے، کیونکہ یہ کوئی پریشانی والا معاملہ ہو سکتا ہے۔ ایک وہ فوت شدہ شخص ہے جو خواب میں نہ کچھ دیتا ہے اور نہ لیتا ہے بلکہ پریشان نظر آتا ہے، تو اس کے لیے بھی استغفار کریں۔ فوت شدہ لوگوں کا خواب میں آنے کی بہت حکمتیں ہیں۔ یہ ان مرحومین کی طرف سے ایک پیغام ہوتا ہے جو کہ اللہ پاک خواب کے ذریعے ہم تک پہنچاتا ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ یہ جادو جنات کی علامت ہے یہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں، البتہ کوئی فوت شدہ شخص اگر خواب میں یہ کہے کہ تم پر جادو ہے اور اس کا علاج کراؤ تو پھر ہو سکتا ہے کہ انسان کے ساتھ جادو کے کوئی معاملات ہوں۔ جیسا کہ اوپر ہم نے ذکر کیا ہے، فوت شدہ لوگ ہمیشہ خواب میں کوئی نہ کوئی پیغام دیتے ہیں۔